انڈیا میں این آئی ریڈز جو ہیں خالستان کے حوالے سے، یہ انگلستان کے ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ انڈیا گئے ہوئے تھے، اور جب وہ انڈیا گئے تھے لنڈن سے، اور رائٹ ونگ انڈین گورنمنٹ یعنی جو بی جے پی ہے، انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا سکھوں کا، اور ان کا نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے، انہوں نے یہ جو پرمجیت پرومیننٹ سکھ ممبر آف برٹش پارلیمنٹ ہیں، یہ جب انڈیا پہنچے تو ان کے امرتسر کے ایئرپورٹ کے پہ ان کو روکا گیا 2-3 گھنٹے کے لیے۔ تمنجیت سنگھ دیسی ان کا نام ہے، تمنجیت سنگھ دیسی، ان کو برطانیہ کا پہلا ٹربن ویئرنگ ممبر پارلیمنٹ ہے، فرسٹ ٹربن ویئرنگ ممبر پارلیمنٹ ان برٹش جو پارلیمنٹ میں۔ تھرسڈے کو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کیا، اور انہوں نے کہا شری گرو رام داس جی کی جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے امرتسر کا، وہاں پر گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو روک لیا، ان کا اسالٹ کیا گیا، کوسچنز کیے گئے۔ یہ ایکچولی پما ایک شخص ہے جو کہ لیڈنگ فگر ہے خالستان ریفرینڈم موومنٹ کا، اور آپ کہتے ہیں ہندوستان کینیڈا کے ساتھ بھی بہت خائف ہے یہ کینیڈا کے ریفرینڈم پہ کہ آپ لوگوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، بلکہ وہ ایک میجر صاحب ہیں، آپ کبھی ان کا بیان دیں۔ میں حیران ہوں کہ فیس بک اور یوٹیوب کیسے اس میسج کو نشر ہونے دیتی ہے، باقاعدہ ڈیتھ تھریٹس جسٹن ٹروڈو صاحب کے لیے اس نے ایشو کیے ہیں۔ خالستان سکھ فار جسٹس کے حوالے سے جو پما ہے ان کو ہندوستان مورد الزام ٹھہراتا ہے، اور اس وقت ہندوستان کا ون موسٹ وانٹڈ پرسن ہے جو پما جی ہیں۔ ہی ہیز ناٹ گون ٹو انڈیا فار لاسٹ 26 ایئر سے۔ ہندوستان کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو ان کے گھر کو خالی کیا، ان کو تنگ کیا، ان کے پیرنٹس کو۔ اس سے پہلے پما جی ہیں، ان کو انڈین گورنمنٹ نے اریسٹ کیا تھا پرتگال میں، اور پھر ان کا خیال تھا کہ پرتگال سے ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے ہندوستان میں، جو کہ برطانیہ اور پرتگال دونوں کی گورنمنٹ نے اس بات سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال پما جی کو کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ریفرینڈم ہو رہا ہے، ریفرینڈم کے لیے مین کلپریٹ وہ اسی پما جو کہ انگلینڈ بیسڈ ہے، ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ابھی ہندوستان کی پولیس نے ان کے گھر پہ جہاں ان کے پیرنٹس ہیں وہاں انہوں نے ریڈ کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور مگر جب کہ ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ وہ تو 26 سال سے انڈیا واپس ہی نہیں لوٹا۔ ہائی کمیشن آف انڈیا لنڈن میں جو ہے انہوں نے اٹیک جو 19 مارچ کا گروپ اراؤنڈ 50 پیپل ڈیورنگ پرو خالستان، آپ کو پتہ ہی ہے کہ برطانیہ کی جو ہائی کمیشن ہے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا تقریباً 50 کے قریب۔ اب ہندوستان اور بی جے پی اس کے لیے رسپانسبل پما کو ٹھہراتی ہے کہ پما از دا کلپریٹ ہو از گیٹنگ دس خالستان موومنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ریفرینڈم کو جو آگ لگائی ہوئی ہے یہ پما جی نے ہی لگائی ہوئی ہے۔ تو دیٹس واٹ آر آبجیکٹیو واز ٹوڈے کہ ہم خالستان تحریک کے کسی نہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو لے کے آئیں کہ واٹ از ہیپننگ۔ جہاں تک رہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک کبڈی کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اور ایک ٹورنامنٹ جس کا آج 2 سے 3 کے درمیان اناؤنس بھی کیا جا رہا تھا۔ ان کو پہلے برامپٹن میں جگہ نہیں ملی، حالانکہ برامپٹن میں سکھ کمیونٹی بہت تعداد میں ہے، پھر ان کو بولٹن میں جگہ ملی۔ ایٹ دی 11th آور بولٹن نے بھی جگہ کینسل کر دی۔ آج کہتے ہیں کہ پوری کی پوری مشینری ڈکسی گردوارہ پہ موجود ہے۔ گھاس پھیرا کٹوانے کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے پریمیسز میں کبڈی کا یہ میچ کرانے کا کیا ہے۔ اگین دیز آر دا پریشرز۔ پاکستان کی حکومتیں سوئی ہوئی ہیں، ہمارے تو بس یہی ہے کہ بھئی ٹھیکہ لو، ادھا کمیشن تیرا ادھا میرا، تے چوتھا حصہ اسی لاواں گے پروجیکٹ دے ہوتے۔ But unfortunately, Indian government is great in this respect. I'm not representing Indian government, but this is their greatness. They are spending inside and outside of the country for lobbying around the world for Hindustan. اب آپ امیجن کیجئے گا کہ نریندر مودی صاحب دنیا کے کسی بھی خطے میں گئے ہیں تو ان کو جو پذیرائی ملی ہے، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ، مسلم ممالک نے ایک سے ایک بڑا سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ اینی ویز زبردستی ہی آج میں نے شامل ہوئی ہوں، اور میرے ساتھ ہیں جناب فیاض ویلان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ السلام، اور آپ کے تمام پروگرام سننے اور دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ فیاض بھائی، آئی ڈونٹ نو بہت سے رشتے کیسے چلتے ہیں، جسٹن ٹروڈو کی تو 18 سال کے بعد ڈائیورس ہو گئی ہے، میرا آپ کا رشتہ کیسے چل رہا ہے میرے پیارے بھائی؟ کہ آپ سیریس بندے، میں ذرا بچپن میں گر گئی تھی، میرے سر پہ چوٹ لگی تھی، میں زندگی کو ہنس بول کے گزارنا چاہتی ہوں، پر انشاءاللہ میرا اور آپ کا بھائی بہن کا دوستی کا رشتہ جب تک میری زندگی ہے چلے گا۔
इंशाल्लाह कुछ बचपन की चोटें कुछ ऐसी होती हैं, उनका दर्द बाद में रह के बंदे को जो है वो नहीं वो तो एक तो दर्द रहता है ना, एक बकौल अल्लाह मुजफ्फर को करवट जन्नत नसीब करे। वो अक्सर क्या करते थे, ये बचपन में गिर गई थी, इसके सर पे चोट लगी थी, उसका असर आज भी है। और वो कहते हैं ना, मैं कभी कोई सोचती हूँ एक लिहाज से अच्छा ही है, अगर मैं ज़िंदगी को बहुत सीरियस ले लेती तो शायद जीना महाल होता। एनीवेज बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई कि आपने कॉल ले ली, और मुझे पता है आप बड़ी देर माजिद भाई से जिरा करते रहे हैं कि मुझे क्यों एयर पे लिया जा रहा है। क्विकली बताइएगा, फवाद चौधरी साहब की इलेक्शन कमीशन ने अपॉलोजी की जो एक उनकी अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया। इज दैट कंडीशनल अपॉलोजी थी? व्हाट वाज दैट? वो कौन सा शेर है कि नम में विसाले सनम ना क्या ना वो ना विसाले तेरे वादे पे जिए हम, तो नहीं वो ना विसाले ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ। वो ये फवाद चौधरी साहब तो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। आपको याद होगा 4 दिन पहले मैंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो बाकायदा अब मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमें पार्टी में वापस ले लिया जाए। उनमें इब्रारुल हक हैं, फवाद चौधरी हैं, अली जैदी हैं और मुसर्रत जमशेद चीमा हैं, जमशेद इकबाल चीमा हैं। ये कोई 8-10 बंदे ऐसे हैं जो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम माफ़ी मांगते हैं, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम अपना स्टांस वापस लेते हैं और हमें ज़मान पाक आने की इजाज़त दी जाए। तो इमरान खान साहब ने अभी तक इजाज़त उन्हें नहीं दी। कुछ को तो फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया गया है कि बिल्कुल देयर इज़ नो वे, जिनको पार्टी से ऑफिशियली निकाल दिया गया है। इन्हें अभी निकाला नहीं गया, लेकिन इनकी माफ़ी भी अभी नहीं हुई। तो ये भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन इनको इधर वाले भी जो हैं वो इसीलिए नहीं, इनकी माफियां इधर भी हो रही क्योंकि इन्हें पता है कि बैक डोर से ये दोबारा राब्ते कर रहे हैं वापस पीटीआई में जाने के लिए। इसलिए अब जो ये जो दोगलापन इन लोगों ने बनाया हुआ था, ये दोगलापन अब पाकिस्तानी सियासत में नहीं चलेगा। चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून लीग के हैं, काफ लीग के हैं, जीम लीग के हैं, या पीपल्स पीटीआई नजरियाती के हैं, या पीटीआई हकीकी के हैं। तो ये वहां फंसे हुए हैं। आप उससे पहले खालिस्तान की बात कर रही थी। जी खालिस्तान का कनाडा में इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर कनाडा की आप पॉपुलेशन देखें तो उसमें तकरीबन कहा जाता है कि यहाँ जो सिख हैं उनकी एक तादाद टोटल बताई जाती है, कोई 1,10,000, कोई 2,10,000, 3 लाख, मुख्तलिफ बताते हैं। लेकिन It is much more than that. 6 लाख 6 लाख है। 20% 1,10,000 बनता है। 20% अगर 1,10 हो तो तकरीबन 550 बनती है टोटल। तो अगर 5,50,000 हैं और उनमें से 20% 1,10,000 बनते हैं, तो अभी जो सितंबर 19 को लास्ट ईयर हुआ था रेफरेंडम यहाँ कनाडा में खालिस्तान के हक में या खालिस्तान के खिलाफ, उसमें 20%, ऑलमोस्ट 20%, 100,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ उस खालिस्तान वाले उसमें हिस्सा लिया था और मेजॉरिटी बताते हैं कि उन्होंने खालिस्तान के हक में वोट डाला था। अभी वो रिजल्ट फाइनल अनाउंस नहीं, उन्होंने यहाँ के मेरे नोटिस में नहीं गुजरे या अनाउंस नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा था हम पूरी वर्ल्ड वाइड कंप्लीट करने के बाद फिर अनाउंस करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी 90% से ज्यादा लोगों ने खालिस्तान के हक में वोट दिया था। तो कनाडा में एक इश्यू तो है, कनाडा का ये हमारा कनेक्शन बनता है उसके खालिस्तान की तहरीक के साथ भी और सिखों के साथ भी, और हमारे भाई हैं, हमारे साथ यहाँ रहते हैं, हमारे कैनेडियन नेशनल हैं। तो जब भी उन्हें जहाँ जहाँ दुनिया के किसी कोने में कोई तकलीफ होगी, उनके से कोई मसला होगा, कोई इशू होगा, तो हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े वैल्यूड लिसनर्स हैं, हमारे एडवर्टाइजर हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, हमारे कैनेडियन भाई हैं। तो हम उनके बारे में बात तो करेंगे। अब ये जो है खालिस्तान में जो क्रैकडाउन हो रहा है, इंडिया में जो खालिस्तानियों के साथ या दूसरे भी जिन पे शक है, सिर्फ वो खालिस्तान से उनका ताल्लुक है, तहरीक खालिस्तान से या नहीं है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन एक सिलसिला बना हुआ है। और ये उस वक्त से बना हुआ है जब से मूसा सिद्धा वाला और एक और उनके एक लीडर थे, प्रीत सिंह, शायद मैं नाम अगर भूल नहीं रहा, तो उनके मर्डर पे जो हुआ था सिलसिला, उस वक्त से ये जारी है। लेकिन इंडिया का मसला ये है कि वो तवज्जो भी हटाना चाहते हैं, तवज्जो वो मणिपुर के मामले से हटाना चाहते हैं, तवज्जो वो नागालैंड की जो तहरीक है उससे हटाना चाहते हैं। वहाँ इंडिया में कोई 17 ट्रबल पॉइंट्स हैं इंडिया के लिए, जहाँ इंडिया में इसी तरह की अलग पसंदी की तहरीकें चल रही हैं। और वहाँ वो जो जात पात का जो सिलसिला था, ऊंच नीच के जो मामला थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यूथ एक्सेप्ट नहीं कर रही उन सारी ओल्ड पुरानी ट्रेडिशंस को, उनके पुराने कल्चर को, और हमारे उनका इंडिया वालों का जो हिंदुइज्म का सारा सिलसिला है, और फिर बीजेपी की सियासत है, मोदीइज्म है, उस सारे का तो बेसिकली आरएसएस का एजेंडा, उनका तो बेस ही इसी पे है। वो इलेक्शन इसी पे लड़ते हैं
کہ نفرت پھیلاؤ, اور نفرت کی وجہ سے وہ اپنے ہندوؤں کو الگ کر لیتے ہیں, اور ہندوؤں کا ووٹ لے کے وہ کہتے ہیں ہم میجورٹی میں ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں. لیکن الیکشن جیت جانا ایک بات ہے, لوگوں کے دل جیت جانا دوسری بات ہے. تو مودی صاحب نے دل جیتنے کی بجائے الیکشن جیتنے کا راستہ اپنایا ہے, اور جب تک وہ اس راستے پر رہیں گے کہ انہیں صرف الیکشن جیتنے ہیں, دل نہیں جیتنے, اس وقت تک اس طرح کے مسائل آتے رہیں گے انڈیا میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. فیاض بھائی میرے 4 سوال ہیں. پاکستان میں جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے, میں دنیا کے 3 ملکوں میں ایگزیکٹلی سیم, ہمارا فوکس صرف پاکستان کی طرف ہے, تو ہمیں نظر آ رہا ہے جی پی ڈی ایم ادھر ساری کی ساری گورنمنٹ اکٹھی ہوئی ہے, اور یہ ساری اور فوج مل کے کٹیس لگا رہی ہے. ہندوستان میں فوج کا نام نہیں آ رہا, پتہ نہیں وہ بھی شاید کوئی پردہ داری والی بات ہو. اگر آپ امریکہ میں آ جاتے ہیں تو امریکہ میں ایگزیکٹلی سیم سینیریو چل رہا ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے. مگر بیشتر اس کے کہ میرے پاس 4 چیزیں ہیں جن کو آج آپ سے بات کرنا بہت ضروری تھا. ایک تو میں آپ سے جو بات کرنا چاہتی ہوں, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسلام آباد سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی یعنی انا واہ یہ ایک کے بعد دوسرا بل پیش کرتے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی نے بڑا, جناب وہ چترالی صاحب نے اور مشتاق صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا ہے. آپ امیجن کریں کہ انہوں نے جو یونیورسٹی کے لیے ہیں وہ ایک بندہ 10 یونیورسٹیاں تو اسی نے شروع کرنی تھی. صدیقی چیئر ڈیسائیڈ ٹو ایڈریس, وہ آپ کی نوٹس میں یہ خبر گزری ہوگی, میں کوٹ ان کوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. دا کمیٹی اباؤٹ آن گوئنگ انویسٹیگیشن بائی دا پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اسپیشل انکوائری کمیٹی اسٹیبلشڈ بائی سی ایم پنجاب, آفیسرز ان دا پولیس کسٹڈی. اب انہوں نے جو بل پاس کرائے ہیں اور اس بل میں جو یونیورسٹیز اور میرا خیال ہے اس کو واپس لے لیا گیا. ان 2 جماعت اسلامی کے لیڈرز نے جب اس کو آبجیکٹ کیا ہے تو انہوں نے اس بل کو واپس تو لے لیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کل کے پرسوں کے ہمارے پروگرام میں ہم نے اس پہ بات کی تھی, اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو یونیورسٹیز کا انہوں نے بل اپروو کرایا ہے, میں نے کہا ڈیٹیل سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جی جی. وہی ہوا, آج جب ڈیٹیل سامنے آنا شروع ہوئی ہے تو آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ 10 یونیورسٹیز تو ایک بندے نے, ایک گروپ نے شروع کرنی تھی. جی. یہ پاکستان میں تو جتنا ایجوکیشن اور ہیلتھ میں فراڈ ہو رہا ہے وہ اتنا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا ہوگا. اور ہیلتھ کا تو کچھ کنٹرول عمران خان نے کر لیا تھا جب اس نے انشورنس کرا کے تو لوگوں کو کہا کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے, اور اس کی بیس پہ جب ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہونا تھا اور پھر انشورنس کمپنیوں نے انوالو ہونا تھا, جب پیمنٹ انشورنس کمپنیوں نے کرنی تھی تو انہوں نے خود ہی اپنے چیزیں ٹھیک کر لینی, چیک اینڈ بیلنس بہتر ہو جانا تھا, اور کم از کم لوگوں کی جو جیبیں کاٹنے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو جانا تھا. ہاں اس میں فراڈ کا ایلیمنٹ کے چانسز تھے کہ انشورنس کمپنیاں, ڈاکٹرز اور یہ فارماسیوٹیکلز وہ سارے ملا کے کرتے, لیکن وہ اس میں عام آدمی کی جیب سے ڈاکہ نہیں ڈلنا تھا. اگر ڈاکہ ڈلنا تھا تو وہ انشورنس کمپنیاں اس کو خود اپنا چیک اینڈ بیلنس سسٹم بنا لیتی, کیونکہ وہ اربوں روپے کا اگر بزنس کر رہی ہیں انشورنس کمپنیاں تو انہیں راستے بھی آتے ہیں اس چیز کو, فراڈ کو روکنے کے, تو وہ اس فراڈ ایلیمنٹ کو روک لیتے, اور انہوں نے روکا بھی تھا. کچھ ڈاکٹرز کے لائسنسز کینسل ہوئے تھے اور کچھ فارماسیوٹیکلز کے وہاں فارمیسیز کے لائسنسز کینسل ہوئے تھے یہ عمران خان کے دور میں, جنہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہ ایک بہتر راستہ تھا جس سے کم از کم ایک عام آدمی سکھ کا سانس لے رہا تھا, اور ایک جینوئنلی کوئی بیمار آدمی تھا تو اسے مفت اس کا علاج ہونا شروع ہو گیا تھا. اسی طرح عمران خان نے ابھی انہوں نے اناؤنس کیا, حکومت میں جانے کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ہیلتھ کارڈ جس طرح ہے اسی طرح ہم ایجوکیشن کارڈ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں واپس حکومت میں آ کے, کہ جس بچے کے پاس جس کا قومی شناختی کارڈ ہوگا اس کے جتنے بچے ہوں گے ان کو اسکول میں داخلہ ملے گا, اور اس کو پرائیویٹ میں ملے گا اور گورنمنٹ کے اسکول میں بھی ملے گا. اگر کوئی بچہ کسی بیکن ہاؤس میں یا سٹی اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے اور فیس نہیں دے سکتا تو اس کا قومی شناختی کارڈ از گوئنگ ٹو بی اے کارڈ ٹو پے دیٹ فی, اور وہ فی پے گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی. تو وہاں پھر وہی سسٹم آ جانا تھا, چیک اینڈ بیلنس ہونا تھا, پھر کمپٹیشن ہونا تھا اسکولوں میں, اچھے سے اچھا رزلٹ ہر اسکول نے دکھانا تھا, تو وہ آٹومیٹیکلی وہاں ایجوکیشن بھی عام آدمی کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن فری مل جانی تھی. تو اس طرح ہمارے وہاں حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, بلک میں اوور آل کو کام کیے جائیں. لیکن ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں ان کا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب نے تازہ ایک بیان دیا ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنا تیل ہوتا
تو ہم عوام کو سستے داموں فراہم کرتے. سر بیوقوف بنانے کے لیے کوئی انتہا تو نہیں ہے نا, بیوقوف اب اپنا تیل تو ہے کوئی نہیں. شہباز شریف صاحب کا پلان یہ لگتا ہے کہ لوگوں کا اتنا لوگوں کو نچوڑیں, اتنا نچوڑیں کہ ان کی ہڈیوں سے تیل نکل آئے. لوگوں کا شاید وہ جو تیل نکلے گا ہماری ہڈیوں سے, عوام کی ہڈیوں سے, وہ شاید لوگوں کو پھر یہ دیں گے. بہت شکریہ. میں سر آپ سے میں دو بھی پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ دو ملکوں کے سینیریو ایگزیکٹلی پاکستان کا جا رہا ہے, مگر میں جو یونیورسٹی لسنرز کہیں گے, آپ لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں میں انہوں نے اتنے اندھا دھل پیش کیے ہیں بل, اور دو صرف جماعت اسلامی کے سینیٹرز ہیں جنہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا. ایک چترالی صاحب ہیں, ایک جناب مشتاق صاحب. وہ کہتے ہیں ایون اسمبلی میں کورم بھی پورا نہیں ہے مگر بل پاس ہو جاتا ہے. اب مولانا اکبر چترالی جماعت اسلامی question whether the member of the National Assembly had taken contract of setting a private university and get the bills passed on their behalf. اب وہ کہتے ہیں a single member, ایک واحد member in the house to mover of the bill setting up 10 private universities in Islamabad and other parts of the country. ایک بندہ 10 یونیورسٹیاں شروع کرنے لگا ہے. اگین اس کو روکا, اور ان دو جماعت اسلامی کے لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. پاکستان کی صورتحال کے یہ بلوں کے بارے میں ہنا ربانی خان نے اور انہوں نے جو بل پیش کیے ہیں, اور کورم بھی پورا نہیں ہوتا اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے, اور 9 تاریخ تک یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر 3 مہینے کی مہلت مل سکے. اور آئی گارنٹی الیکشن اس سال بھی نہیں ہوتے یہ الیکشن اس سال بھی, اور اگلے سال بھی. اللہ حافظ ہے, اللہ ناصر ہے. میرا سر آپ سے سوال ہے کہ ہندوستان کی حالت بھی بڑی مخدوش ہے. ایک بھائی صاحب ہیں, انہوں نے آپ کا شعر بھی مکمل کیا. انہوں نے لکھ دیا ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بہت شکریہ. انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب خالصتان نہ بنا تو پھر اس کے بعد کیا, اگر خالصتان جب بن گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا. مگر اس سے پہلے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کانگریس کو اس وقت جماعت اسلامی وہی ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے جو اس وقت پاکستان میں استعمال ہو گئے ہیں. راہل گاندھی کو کائنڈ آف ڈسکوالیفائی کرا گیا تھا, وہاں کی سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کے حق میں فیصلہ کیا ہے. آپ کچھ اس کے بارے میں شیئر کر سکیں گے؟ وہ جب بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ ارتکاز ہو جاتا ہے, جب ایک طرف ہو جاتی ہے, طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر ایک قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے. اب دیکھیں وہاں جو مودی صاحب نے وہاں ایک انتہائی قسم کی سچویشن میں وہ چلے گئے ہیں. اب اس کے بعد یہ قدرت کی طرف سے وہاں کریکشن آنی تھی, یہ ایک نیچرل کریکشن تھی اور یہ آنی ہی تھی. اسی طرح آپ ابھی شاید پتہ نہیں آپ کی نظر سے وہ گزرا ہے کہ نہیں, شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ہاں 97 کے الیکشن کے بعد ہمارے پاس مسلم لیگ نون, اس وقت نواز شریف صاحب تھے, تو 2/3 میجورٹی ہمارے پاس آ گئی تھی. اور شاید خاقان عباسی صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہی پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ان نیچرل تھی, اور اس کا انجام بھی ان نیچرل تھا. کہ وہ 12 اکتوبر جو ہوا تھا جب مشرف صاحب کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی ان کی, نواز شریف ورسز مشرف, اور اس میں مین وہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا, اور اس میں مین ملزم جو تھے شاید خاقان عباسی تھے, کیونکہ یہ PIA کے سربراہ تھے. تو خود وہ بندہ جو اس ساری لڑائی میں اس جھگڑے میں تھا, وہ بندہ آج تسلیم کر رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ان نیچرل تھی. مطلب ہے انہیں دلوائی دی گئی تھی اور وہ غیر ضروری تھی, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ان نیچرل میجورٹی کا نتیجہ بھی ان نیچرل تھا. اسی طرح ایگزیکٹلی انڈیا میں آج مودی کی جو وہاں پاپولیرٹی آپ کو نظر آتی ہے, اور وہ جو امریکہ میں آ کے ان کو ریڈ کارپیٹ اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے, یہ سارا ان نیچرل ہے. یہ وہی مودی ہے ایک وقت میں اس کے امریکہ اسے ویزا دینے کے لیے انکار کر رہا تھا کہ تم جو ہے وہ بچر آف گجرات ہو, تم نے گجرات میں جو مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمارے اقدار اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم تمہیں وزٹ ویزا بھی دیں. اور پھر اسی بندے کو آپ جب ریڈ کارپیٹ وہاں ریسیو کریں گے تو پھر ان نیچرل ہی ہوگا نا یہ سارا کچھ. تو ان نیچرل کے نتیجے میں ان نیچرل ہی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہاں اتنی زیادہ میجورٹی ہو گئی تھی, اب دوسری طرف اس میجورٹی کا یہ جو ابھی اس کو راہل گاندھی کا یہ اس کے گھیرا تنگ کر رہے تھے, تو ایک قدرت کا ایک سسٹم ہے, ایک کریکشن آنی ہی ہوتی ہے سسٹم میں. کریکشن اب وہاں بھی ڈیو ہے, کریکشن ہمارے ہاں بھی ڈیو ہے, اور ہمارے ہاں کی کریکشن لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. ہمارے ہاں کی کریکشن کوئی یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کریکشن نہیں ہے, ہمارے ہاں تو کریکشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے. کیونکہ سول اسٹیبلشمنٹ تو بڑے طریقے سے ختم ہی کر دی گئی. پاکستان میں پہلے 2 اسٹیبلشمنٹس ہوتی تھیں, ایک سول اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی, ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. سول اسٹیبلشمنٹ کو بڑے طریقے سے اس میں ہاتھ ہمارے سیاستدانوں کا بھی ہے, لیکن وہی ہوں
ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے اس کے پیچھے بھی ہوں کہ سول اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں زیرو ہو گئی. اس وقت سول اسٹیبلشمنٹ میں کسی سے کوئی بات نہ پوچھی جاتی ہے, نہ ان سے پوچھ کے کی جاتی ہے, نہ انہیں بتانا مقصود سمجھا جاتا ہے. سب کچھ جی ایچ کیو سے کنٹرول ہوتا ہے. ہماری تمام عدلیہ وہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے. آپ آج کا واقعہ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے کیا کیا. اپنے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے, اپنے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, اور سپریم کورٹ کس طرح بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے. پورا پاکستان سٹینڈ سٹل ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن درمیان میں نہ سول اسٹیبلشمنٹ کہیں ہے, نہ ہمارا وزیر اعظم کہیں ہے, نہ ہماری کیبنٹ کہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ جی ایچ کیو سے کنٹرول ہو رہا ہے, اور وہاں سے یہ ہمارے یہ جو ڈمی وزیر اعظم صاحب ہیں یہ بھی وہاں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں. اور جاتے جاتے ایسے ایسے کمال کے بیانات دے رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, بلز پاس کر رہے ہیں. افراتفری مچی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ جائیں گے تو ان میں سے آدھی سے زیادہ کیبنٹ کے اگینسٹ یہ کرپشن کے کیسز آئیں گے کہ انہوں نے جاتے ہوئے اپنے لوگوں کو نوازا اور بھرتیاں کی بغیر کسی سلیکشن کے کرائٹیریا کے اور بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے. بہت زیادہ یہ شکایات آ رہی ہیں, اور سب سے زیادہ شکایات اپنے جمعیت علماء اسلام جو انتخابی نشان کتاب جو ہے لہراتے تھے انتخابی جلسوں میں, اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ کتاب ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ قرآن ہے, کیا آپ قرآن کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ اس کتاب کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ کتاب سے انکار کرتے ہیں یا کتاب کے ساتھ ہیں؟ اس طرح انہوں نے ووٹ لیے تھے, اس طرح ان کے بندے بن گئے. پھر گورنمنٹ کے ساتھ ان کا صلح ہو گیا. پی ڈی ایم میں وہ پریزیڈنٹ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. سب سے زیادہ کرپشن کی شکایات ان کے منسٹروں کی آ رہی ہیں. دیکھ لیجئے گا وزارت مواصلات میں, وزارت مذہبی امور میں, حتیٰ کہ وزارت مذہبی امور میں ان کی اندرونی کرپشن کی نظر ان کا اپنا وزیر ہو گیا عبدالشکور شاد. اس عبدالشکور شاد ایک مسکین آدمی تھا, اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی, لیکن وہ ایک دن پبلک سیکریٹریٹ میں آفس سے نکلتا ہے اور ڈی چوک پہ اسے دوسری طرف سے ایک گاڑی آ کے مار دیتی ہے. اس معاملے کو وہاں ہی دبا دیا جاتا ہے. نہ اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, نہ اس کی تحقیقات ہوتی ہیں, نہ اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے. اس بندے کا کس نے کیا بگاڑا تھا, اس کے بچوں نے کیا بگاڑا تھا. لیکن یہ معاملہ کھلے گا, ابھی یہ گورنمنٹ چلی جائے گی, اس کے بعد بس یہ نقصان تو پھر ملک کا ہی ہوگا نا, نقصان تو ملک کا ہی ہوگا نا. یہ آرمی جو ہے اگین پھر زبردستی عزت لینے والی بات ہے. میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ شازیہ کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, میں اس کا ٹائم لینا نہیں چاہتی. پاکستان اور ہندوستان کی صورتحال ہے, مگر وہاں جسٹس پریویل کر رہا ہے. پاکستان میں اس وقت آرمی کی انٹرونشن بہت زیادہ ہے. غیر ملکی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلے میں اپوزیشن کی سینئر سیاستدان کی نااہلی, انہوں نے باقاعدہ ان کو راہل گاندھی کو نااہل کرنا تھا, اور 53 سالہ راہل گاندھی مارچ میں 2 سال ان کو قید کی سزا سنائی گئی تھی, اور ناقدین نے اس پر تنقید بھی کی تھی. انہیں نے قومی اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا تھا, سپریم کورٹ تک کیس کی اپیل کے مرے تک جیل میں باہر رہے. اور ایک جج نے کہا کہ ابتدائی ٹرائل راہل گاندھی پر ان کے بیانات کی وجہ سے زیادہ سزا دینے کا جواز پیش کرنے میں ناکام رہا, اور اگین جسٹس پریویلڈ. اور انہوں نے ایکچولی یہ بیانات انہوں نے ایک انتخابی ریلی میں دیے تھے, اور مگر انہوں نے کورٹ میں ان کو چیلنج کیا. نریندر مودی اس وقت کہتے ہیں کہ وہ سب سے مقبول اس وقت سیاستدان ہیں. راہل گاندھی آف کورس اپنی ایک پوزیشن رکھتے ہیں, مگر جسٹس پریویل کے تحت 2 سال یا زیادہ کی قید سزا پانے والے قانون ساز خود بخود نااہل ہو جاتے ہیں. راہل گاندھی کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ جمہوری سیاسی سرگرمیوں کے دوران کی تھی. اس میں کہا گیا کہ ان کی سزا جمہوری آزادی اظہار کے لیے شدید نقصان دہ ہے, اور قانون نے اور عدالت نے اس بات کو مانتے ہوئے ان کو بری کر دیا. سو اب راہل گاندھی کی سزا کو معطل کر دیا گیا, مگر اس وقت کی وہاں کی حکومت ہر وہ حربہ استعمال کر رہی ہے اپنے ویک پوائنٹس کو چھپانا. اور دیکھیے اب اگلے آتے دنوں میں جب الیکشن قریب ہوگا تو کوئی نہ کوئی, نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی کی جان جائے, پاناما جیسے واقعات بھی ہوں گے اور واقعات بھی ہوں گے جس میں وہ فیورز حاصل کریں گے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے. کوئک جواب میں چاہتی ہوں, لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرے, ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کو نہیں دیکھ رہے. جیسے عمران خان, اسی طرح سے راہل گاندھی, اور ایگزیکٹلی سیم وے میں ڈونلڈ ٹرمپ, بے شک کہ وہ دودھ کے نہائے نہیں, غلطیاں بھی کی ہوں گی, آج ان کو بری کر دیا گیا ایک سزا کے الیکشن میں مداخلت کرنے کے حوالے سے, مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی 2024 کے الیکشن سے دور رکھنے کے لیے مختلف سزاؤں کا سامنا کیا جا رہا ہے. تو مطلب کون رول کرنا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی طرح کی اسٹریٹجی بڑے سے بڑے اور ڈیموکریٹک کنٹری میں بھی اور لوور سے لوور پاکستان میں بھی
सेम स्ट्रेटजी चल रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको याद होगा, अमेरिका वालों ने बहुत पहले एक लॉन्च किया था, उस वक्त शायद टाइमिंग उसमें थोड़ा सा उस तरह की नहीं थी। अब शायद लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की टाइमिंग इस वक्त जो है वो बन रही है इस तरह की, नए जो इत्तेहाद बन रहे हैं, नई जो चीजें बन रही हैं, क्योंकि हर किसी के पीछे कहीं ना कहीं किसी को कहीं से कोई, आप देखें ना, अब इलेक्शन तो पाकिस्तान में होने हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भाग भाग के अमेरिका क्यों आते हैं, और ये सारे इधर से उधर से आगे पीछे से कहाँ से ये सारे ले रहे हैं। और फिर जब ये कहते हैं कि 70 साल में चाइना ने किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की, किसी की पॉलिटिकल अफेयर्स स्टेटमेंट नहीं दी, और अब अगर चाइना ने दी है तो वो क्यों दी है, इसका मतलब है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि वाकई इंटरनेशनल स्फीयर में चीजें बहुत ज्यादा तेजी से मूव हो रही हैं, ज्यादा तेजी से चल रही हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमारी जो कौम का उस पर इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारी कौम पे इफेक्ट इसका ये हो रहा है कि हमारे यहाँ एक लीडर ऐसा मौजूद है इमरान खान के नाम का, चाहे उसे आप सीधा कहें, चाहे सादा कहें, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें, चाहे उसे भोला कहें, चाहे उसे नेशनलिस्ट कहें, चाहे वो उसे आप रियासत मदीना का दाई कहें, उसे जो मर्जी है कहें उसे, लेकिन वो बातें चीजें इतनी खुला के कर रहा है, ताकि आज उसके साथ कोर्ट में जो उसके साथ हुआ है, उसने शाम को टेलीविजन ऑन किया और उसने पूरी कौम को बता दिया क्या हुआ है मेरे साथ। वो कोई चीज ढकी छुपी नहीं रख रहा। हाँ, जिस तरह अभी बयानात आ रहे हैं कि जी उसे अरेस्ट करके और उसे फिर अल्लाह माफ करे उसके साथ उसे पॉइजन करने की, और इस तरह की जो वीडियोस पता नहीं वो सही हैं, फेक हैं, गलत हैं, सही हैं, कि किसी जज की अहलिया ने कोई वीडियो बनाई है, अब वो 2-4 दिन में पता चलेगा कि वो वीडियो फेक है या रियल वाकई किसी जज की अहलिया ने बनाई है, कि जी मैं कह रही हूँ इमरान खान साहब को कि आप यहाँ से निकल जाएं, ये आपको मारने पे तुले हुए हैं, मैं जज की अहलिया हूँ और आपको अरेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको जहर देंगे और इस तरह आपको मार देंगे, मैं आपको इट कुड बी फेक, क्योंकि इस तरह की चीजें जो हैं ये इस सारे के दौरान आप देखें ओवरऑल पाकिस्तान में लोगों की आंखें खुल गई हैं, लोग अब कंसर्न हैं, लोग लम्हा बलम्हा रिपोर्ट अटैच रहना चाहते हैं, लोग पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फैले हुए हैं वो सारे पाकिस्तान के बारे में इतने अरसे में पिछले 1 साल में जितना उन्होंने पाकिस्तान के बारे में खबरें पढ़ी, खबरें सुनी, खबरें डिस्कस की, या जितने वो कंसर्न है पाकिस्तान के मामलात में, इतने कभी नहीं थे। अभी एक मैं आपको ताज़ा तरीन बताता हूँ, यहाँ एक ग्रुप है कनाडा में, 200 तकरीबन उसमें डॉक्टर्स हैं, PhD डॉक्टर्स भी हैं और मेडिकल डॉक्टर भी हैं। उनकी इस वीकेंड पे यहाँ बर्लिंगटन में एक गैदरिंग हो रही है और उन्होंने उस ग्रुप का नाम रखा हुआ है नाउ एंड नेवर। नाउ और नेवर तो आपने सुना हुआ होगा, लेकिन नाउ एंड नेवर आपने नहीं सुना होगा। वो कहते हैं दिस इज द टाइम, और आज अगर हम नहीं बोलेंगे, आज हम इकट्ठे नहीं होंगे, आज हम पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ प्लान नहीं करेंगे, तो फिर आइंदा कभी नहीं कर सकेंगे और आइंदा कभी नहीं करेंगे। ये उनकी पढ़े लिखे लोग अराउंड द वर्ल्ड मोबिलाइज हो गए हैं। सो दिस मीन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने BBC को जो इंटरव्यू भी दिया है और उसमें उन्होंने ओपनली कहा है कि दरे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट रूल कर रही है और ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये अपने ज़ाती मफादात के लिए दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। कंक्लूड कर दीजिएगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वीकेंड। आई एम सॉरी टू बॉदर यू। वो नहीं, कोई बात नहीं। वो एक बात जो 2 दिन से मुझसे आप याद नहीं कराती हैं और मुझे भूल जाती है, मैंने कल भी बात की और उससे पिछले प्रोग्राम में भी, कि मीडिया के हवाले से 2 प्लान बने हैं इनके, हमारे मुख्तसर हलकों के। एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरा फिर मैं भूल जाता हूँ। एक पॉइंट तो ये था ना कि उन्होंने इंटरव्यूज कराने थे इमरान खान को डिफेंड कराने के लिए मुख्तलिफ लोगों के, उन लोगों के जो इमरान खान के साथ कभी कभी मुताल्लक रहे हैं किसी हवाले से भी, उनके इंटरव्यूज उन्होंने करने हैं। और वो सिलसिला आपने देख लिया, 3-4 इंटरव्यूज अभी तक सामने आ चुके हैं इमरान को डिफेम करने के, उसे बदनाम करने। अली ज़ैदी का है? अली ज़ैदी का मैंने नहीं देखा, लेकिन मोहसिन बेग का है, उमर फारूक वो जो सर मोहसिन बेग की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अमेरिका में मेरे पास वो रिपोर्ट भी है, आप अमेरिका की साइट पे चले जाएं, व्हाट इज हिज क्रेडिबिलिटी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में द मैन वाज, उसका कहां से उसकी कहानी शुरू करें और कहां तक लेके जाएं। लेकिन कमाल हमारे आर्मी चीफ साहब का देखें कि वो उन्हें साथ लिए बैठे हैं, उन्हें इस बात का हम दुनिया जान, मगर सर कोई पाकिस्तान से बाहर ऐसा शख्स है मुखैर जो पाकिस्तान के अखबार में वो रिपोर्ट अमेरिका की छाप दे जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में इन पे केस हुआ था? ही कैन नॉट कम टू अमेरिका। अच्छा, हम जो है पूरी दुनिया की कहते हैं जी, हमारी वर्ल्ड नंबर 1 ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है और वाकई है, तो और इतनी अच्छी है और सारी उसकी दुनिया पे रिपोर्टें हैं। उसके पास ये रिपोर्ट नहीं है कि ये जो राजो न्याज कर रहा है हमारे आर्मी चीफ साहब के साथ बैठा हुआ बंदा, इस बंदे का क्या करेक्टर, तो आर्मी चीफ को फिर सजा, इन्होंने क्या धंधा था, जब ये न्यूयॉर्क पहुंचा तो इसका क्या धंधा रहा, वहां से भाग के मॉन्ट्रियल आया तो यहाँ क्या इसका धंधा रहा, और जब यहाँ से भाग के वापस इस्लामाबाद गया तो वहाँ इसकी क्या रिप्यूट थी, और फिर उसके बाद जब इसके घर FIA वाले छापे मारने गए तो इसने गोलियां चला दी थी उनके ऊपर। तो
تو یہ سارا قصہ کیا ISI والوں کو بھولا ہوا ہے؟ مجھے اور آپ کو اس پہ بات کرنے کی کیوں ضرورت پڑے جب ان کے پاس ساری رپورٹیں ہیں تو، اور کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے. میں اگر ایک ایک بندے کا نام بتا سکتا ہوں کہ کس جگہ کس شہر میں کس بندے کے ساتھ مل کے یہ فلاں دھندے میں ملوث تھا، تو ان کے پاس تو ضرور ہوں گی ان کی رپورٹیں. اس کو چھوڑیں، ہم دوسری بات کر رہے تھے میڈیا والی، پھر میں بات بھول جاؤں گا. پہلے ایجنڈے میں یہ تھا کہ انٹرویوز کرانے ہیں انہوں نے، اور وہ انٹرویوز کا سلسلہ چل رہا ہے. عمر فاروق کے انٹرویو کے لیے دبئی اسپیشل سلیم صافی صاحب گئے ہیں، اور عمر فاروق کو اتنا بڑا وہ بندہ نہیں تھا، کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں تھا، کوئی اتنا بڑا انویسٹر نہیں تھا. اس کی اپنی فیملی نے اسے ناروے سے اس کے خلاف گوگل کریں تو کافی چیزیں نکلتی ہیں کہ وہ فیملی والے اس کی کارکردگی سے، اس کے معاملات سے مطمئن نہیں تھے. اس کی ایکس وائف صوفیہ مرزا نے اس کے خلاف کیسز کیے ہوئے ہیں. صوفیہ مرزا واز این ایکٹریس ان PTV، پاکستان کی تمام ٹیلی ویژن ڈراموں میں آتی رہی ہے، اچھی بڑی ایکٹریس تھی، اور اس نے کیسز کیے ہوئے ہیں. اس کے وہاں معاملات تھے. انہی کیسز کی آڑ میں بتایا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر انہیں پہلے استعمال کرتے رہے. انہی کیسز کی آڑ میں اب یہ گورنمنٹ ان سے بیانات لے رہی ہے اور ان سے استعمال کر رہی ہے. سلیم صافی صاحب نے اسپیشل دبئی جا کے اس کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کا مقصد A to Z صرف عمران کو بدنام کرنا تھا. پھر جاوید چودھری نے جو محسن بیگ کا انٹرویو کیا، اس کا مقصد یہ تھا. تیسرا ایک اور انٹرویو مجھے اب یاد نہیں آ رہا، ایک اور ایسا انٹرویو ہے جس کا مقصد صرف عمران خان کو ڈیفیم کرنا تھا. اس پلان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ جرنلسٹ جو ملٹری والوں کی سنتے ہیں، یا ملٹری والے جنہیں سیریس جرنلسٹ سمجھتے ہیں، یا ملٹری والے سمجھتے ہیں کہ ان سے کام لیا جا سکتا ہے، انہیں وہ دورے کرانے لگے ہیں انٹرنیشنلی، اور اوورسیز پاکستانیوں سے وہ آ کے ملیں گے. اور ان میں ایک جرنلسٹ کچھ دنوں تک یہاں ٹورانٹو میں پہنچنے والے ہیں. نیو یارک بھی وہ لوگ جائیں گے، کیلیفورنیا جائیں گے، ہیوسٹن جائیں گے، اور جہاں جہاں پاکستانی ایکٹیو ہیں، انگلینڈ میں آگے پیچھے. تو اگر یہاں کے لوگوں نے ان کو کٹیس لگا دی تو پھر کیا ہو؟ نہیں، کٹیس والی بات نہیں ہے. وہ یہاں ملیں گے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے، ایسی خوفناک سٹوریاں، کہانیاں سنائیں گے کہ جی عمران خان تو بالکل کراس ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، وہ تو یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. اس کی کیبنٹ کے قصے کہانیاں سنائے جائیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے عمران خان کے خلاف، اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں میں. اور اوورسیز پاکستانیوں سے بظاہر وہ ملیں گے اس تاثر سے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یو گائز آر وائی سو ڈیم ہارڈ فین آف عمران خان. آپ عمران خان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آپ نے عمران خان میں کیا دیکھا ہے؟ وہ بات یہاں سے سٹارٹ کریں گے، لیکن دوران گفتگو وہ آپ کو وہ قصے کہانیاں سنائیں گے کہ لوگ لٹرلی سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہاں واقعی شاید ہم غلط راستے پہ ہیں. عمران خان تو بہت غلط آدمی تھا، اور عمران خان کی کیبنٹ بہت غلط تھی، اور عمران خان پاکستان کو، ریاست کو بہت غلط نہج پہ لے گیا تھا. اگر عمران خان 2-4 مہینے اور رہ جاتا یا دوبارہ عمران خان آ گیا تو پتہ نہیں پاکستان کا پوری دنیا سے رابطہ کٹ جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان کا اٹامک جو ایسٹس ہیں اس کے وہ لوز کر دے گا. ایسی خوفناک کہانیاں وہ سنائیں گے جرنلسٹ. اور وہ امریکہ آنے لگے ہیں، وہ کینیڈا آنے لگے ہیں، وہ برطانیہ جانے لگے ہیں، وہ آسٹریلیا جانے لگے ہیں. جہاں اوورسیز پاکستانی عمران کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، جلسے جلوس تقریریں کرتے ہیں، وہ وہاں جرنلسٹوں کے گروپ بنا دیے گئے ہیں. وہ وزٹ کریں گے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور واپس جا کے رپورٹ بھی دیں گے کہ وہاں لوگوں کے کوئی بات نہیں. لوگ پاگل ہیں عمران. فیاض ویلانہ صاحب، ارشد صاحب بھی ان کے جہازوں میں سفر کرتے رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں، یہ جو ان کے کندھے پہ زیادہ چڑھ کے چلے گا نا، اس کا حال وہی کچھ ہوگا جو ارشد شریف کا ہوا تھا. آپ فکر نہیں کریں. اور دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے باہر ملک سے باہر تو لابنگ پاکستان کے لیے آج تک کی نا. انہوں نے تو وہی کامران شاہد سمجھ لیں، یا یہ وہ 2-2 3-3 کروڑ 4-4 کروڑ دے کے صرف وہ فلمیں ہی بنائیں، اور تو انہوں نے کیا کچھ نہ. بہت شکریہ. آپ سے منڈے کو پھر بات کروں گی، اور میں ضرور دیر آر کپل آف میٹرز جن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ادر دین آر ادر پروگرام. بہت شکریہ فار یور ٹائم. اجازت دیجیے.